تنو ایک خوبصورت عورت سے شادی کرتا ہے لیکن اس نے شرط عائد کی کہ وہ حجاب پہنے گی۔ ایک دن جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو شدید روتے ہوئے پایا۔ وہ گھبرا گیا اور رونے کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ اس نے گھر کے اندر کچھ عجیب چیز ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ بھی غیر معمولی نظر نہیں آیا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا، درخت پر بیٹھے پرندے کھڑکی کے سامنے آتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں جب میں بغیر حجاب کے ہوتی ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ ایک گناہ ہوگا جس پر مجھ سے بازپرس ہوگی۔ شوہر اپنی بیوی کی پاکدامنی اور تقوی سے بہت حیران ہوا اور اس کے لیے دوسرا گھر خرید دیا۔ کچھ دنوں بعد شوہر کام سے جلدی واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کی آغوش میں پایا۔ وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور قریب تھا کہ اسے مار ڈالے، لیکن پھر سنبھل گیا اور سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کا امتحان ہے۔ وہ دل شکستہ اور دکھی ہو کر باہر چلا گیا، اور اس نے فوری طور پر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کسی دور دراز کی سرزمین پر جانے کا فیصلہ کیا جہاں نہ وہ کسی کو جانتا تھا اور نہ ہی کوئی اسے جانتا تھا۔ شاید وہ وہاں ایک نئی زندگی شروع کر سکے جو اس کے ماضی سے دور ہو جس سے وہ بھاگ رہا تھا۔ وہ نئے گاؤں میں پہنچا ہی تھا کہ اسے ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ وہ اسے پسند کرنے لگا اور اپنے دل میں کہا، شاید یہ لڑکی اس کے ماضی کو بھلا دے۔ اس نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس سے شدید محبت کرنے لگا اور اس کے ساتھ انتہائی وفادار تھا۔ اس کے ارد گرد بہت سی خواتین تھیں لیکن وہ اس کے سوا کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ سب سے بڑھ کر اسے یہ خیال پریشان کرتا تھا کہ اگر اس کی موت ہو گئی تو اس کی بیوی کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے گی۔ وہ اسے اپنی یہ پریشانی بتاتا تو وہ اسے تسلی دیتی اور قسم کھا کر کہتی کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، وہ کسی اور کی نہیں ہوگی۔ وہ بھی اس کی دیوانی تھی اور اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتی تھی جتنی وہ اس سے کرتا تھا۔ اور وہ بیوی یہ تصور کرتی کہ اس کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی، تو مرد مطمئن ہو جاتا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہی خدشات اس پر حملہ آور ہوتے تو اس کی بیوی اسی طرح اسے تسلی دیتی۔ اور ایک دن وہ مرد اپنی ریور کی حالت چیک کرنے نکلا اور ایک قبرستان کے پاس سے گزرا۔ اس نے وہاں ایک عورت کو دیکھا تو پوچھا، تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا، یہ میرے شوہر کی قبر ہے جو آج ہی فوت ہوا ہے۔ میں نے اس سے عہد کیا تھا کہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، اور میں اس سے معافی مانگنے آئی ہوں کیونکہ آج رات میرا نئے خواستگار سے نکاح ہے۔ مرد اپنے گھر اداس واپس آیا اور اپنی بیوی کو جو کچھ دیکھا تھا سنایا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اسے تسلی دی کہ عورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، اور اپنی تمام عہد و پیمان دہرائے اور سخت ترین قسموں کے ساتھ اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے بعد زندہ نہیں رہے گی اور تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس کے سوا کسی اور سے محبت کرے۔ اور کچھ دنوں بعد مرد بیمار پڑ گیا اور رات ہوتے ہوتے اس نے دنیا سے جان دے دی۔ اس کی بیوی نے بہت روئی اور حکم دیا کہ اس کی لاش کو صبح تک اس کے کمرے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ اسے دفنایا جا سکے اور اس کے قابل مناسب جنازہ ہو۔ وہ مسلسل روتی رہی۔ اسی دوران اس کی خادمہ اس کے پاس آئی اور بتایا کہ اس کے مرحوم شوہر کا ایک چاہنے والا نوجوان جو اس کی موت کی خبر سن کر آیا تھا، حاضر ہوا ہے۔ اس بیوہ نے اسے مہمان کمرے میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ اندر آیا تو خادمہ نے آ کر بتایا کہ نوجوان اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور عجیب سی باتیں کر رہا ہے۔ وہ اپنی خادمہ کے ساتھ اس کا معاملہ دیکھنے اٹھی۔ اس نے ایک خوبصورت نوجوان دیکھا جس سے خوبصورت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل پسیج گیا اور وہ اس سے اٹیچمنٹ محسوس کرنے لگی۔ اس نے اس کی بیماری کے بارے میں پوچھا۔ اس نوجوان نے کہا، میں ضرور مر جاؤں گا کیونکہ میرا علاج تلاش کرنا مشکل ہے۔ اس بیوہ نے وعدہ کیا اور کہا، میں تمہارا علاج فراہم کروں گی اگر تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس نوجوان نے کہا، تمام ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ میرا واحد علاج یہ ہے کہ میں ایک ایسے مرد مردہ کا دماغ کھاؤں جس کی موت کو ایک دن بھی نہ گزرا ہو۔ اس عورت نے اس نوجوان سے کہا، فکر مت کرو، میں آپ کا علاج خود کروں گی۔ میرا انتظار کریں یہاں تک کہ میں واپس آؤں۔ اور وہ اپنے شوہر کے کمرے میں داخل ہوئی جبکہ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی اور وہ کانپ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے شوہر کے جسم سے چادر ہٹائی اور اس کی کھوپڑی توڑ کر دماغ نکالنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی۔ اس نے فوراً ہی اس کے سر پر کلہاڑی اٹھائی کہ اچانک وہ مرد اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، میری موت اور اس نوجوان کی بیماری کا سارا واقعہ ایک چال تھا، اور مجھ پر واضح ہو گیا ہے کہ تم عورتیں ایک ہی قماش کی ہو۔
اور اب سے تم میری بیوی نہیں رہی، اور وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ حاکم کے محل کے پاس جمع تھے۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ جمع کیوں ہے، تو اس نے بتایا کہ حاکم کے خزانے کی چوری رات میں ہوئی ہے اور چور اب تک پہچانا نہیں گیا ہے۔ اسی دوران اس کے پاس سے ایک شخص گزرا جو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چل رہا تھا۔ اس شوہر نے اس عجیب چال چلن والے آدمی کے بارے میں اور چلنے کے اس عجیب طریقے کی وجہ پوچھی۔ کسی نے اسے بتایا، یہ ایک نیک آدمی ہے جو اپنی انگلیوں کے پوروں پر اس خوف سے چلتا ہے کہ کہیں چیونٹی کو روند نہ دے اور اس طرح خدا کی نافرمانی نہ کر بیٹھے۔ تو وہ شوہر چلایا اور کہا، مجھے چور مل گیا ہے، مجھے حاکم کے پاس لے چلو۔ انہوں نے اسے حاکم کے پاس لے گئے اور جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے کہا، یہی شخص ہے جس نے آپ کے خزانے چورے ہیں، اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو آپ کو حق ہے کہ آپ میرا سر قلم کرنے کا حکم دیں۔ حاکم نے اس آدمی کو لانے کا حکم دیا اور تفتیش سے ان پر واضح ہو گیا کہ وہی چور تھا۔ حاکم حیران رہ گیا اور اس شوہر سے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا حالانکہ تم ہمارے گاؤں میں نئے ہو؟ اس شوہر نے کہا، دنیا نے مجھے سکھایا ہے کہ کسی پر بھی بھروسہ نہ کرو۔ حاکم نے اس سے کہا، مجھے اپنی کہانی سناؤ۔ اس مرد نے اسے اپنی دونوں بیویوں کے واقعات سنائے۔ حاکم حیران ہوا اور اس سے کہا، اے شخص، غم مت کرو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے ارد گرد کے لوگوں کی حقیقت تم پر ظاہر کر دی، اور جان لو کہ اللہ تمہیں ایک نیک بیوی عطا فرمائے گا۔ اس مرد نے اداسی سے کہا، میں نے تنہا رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کی حقیقت اس پر ظاہر کر دیتا ہے، لہٰذا تم ان میں سے کسی پر بھی غم مت کرو۔ اور بادشاہ نے اسے اپنے گھر والوں کے پاس بھیج دیا۔ وہ شہزادوں کے درمیان پلا بڑھا اور اس میں ذہانت، عقل، اچھے اخلاق اور ادب کی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ تو بادشاہ نے اسے اپنے کام اور اپنے محل کے معاملات سونپ دیے، یہاں تک کہ وہ وزیر بن گیا۔ اور ایک دن بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ وہ اس کے لیے محل کے کسی کمرے سے کوئی چیز لے آئے۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ملکہ کو محل کے ایک خادم کے ساتھ بری حالت میں دیکھا۔ تو ملکہ اس کے پاس آئی اور اس راز کو چھپانے کے لیے اس پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس وزیر نے کہا، کیا میں بادشاہ سے خیانت کروں جس نے مجھے پناہ دی ہے؟ اور وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ عورت ملکہ حیران رہ گئی اور ڈری کہ کہیں وزیر اس کا راز فاش نہ کر دے۔ تو اس کے ذہن میں ایک شیطانی سازش آئی۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس روتی ہوئی اور ظلم کی شکایت کرتی ہوئی گئی۔ بادشاہ نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، آپ کا وزیر جسے آپ نے ہمارے درمیان رکھا ہے، اس نے مجھے اپنے آپ کو پیش کرنے کو کہا اور اصرار کیا کہ میں اس کے ساتھ بدکاری کروں، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور جلاد کو بلوا کر اسے حکم دیا، اگر وزیر تمہارے پاس آئے اور تم سے کوئی کام مانگے تو فوراً اسے قتل کر دینا۔ پھر اس نے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا، جلاد کے پاس جاؤ۔ وزیر راستے میں نوکروں نے ایک جھگڑے میں اسے روکا اور اس سے فیصلہ کرنے کی درخواست کی، تو اس نے انہیں انتظار کرنے کو کہا۔ تو انہوں نوکروں نے کہا، ہم آپ کی جگہ ایک خادم کو بھیجتے ہیں جو جلاد کو بتا دے گا۔ وہ وزیر مان گیا اور اس خادم کو بھیجا، اور وہ وہی خادم تھا جسے اس نے ملکہ کے ساتھ پایا تھا۔ وہ خادم گیا اور جلاد نے اس کا سر قلم کر دیا اور وہ سر بادشاہ کے پاس لے آیا۔ جب بادشاہ نے غلاف ہٹایا تو اسے پتا چلا کہ یہ سر وزیر کا نہیں ہے۔ اس نے وزیر کو بلانے کا حکم دیا۔ وزیر آیا تو بادشاہ نے پوچھا، کیا تم اس خادم کو کوئی گناہ دیتے ہو؟ اس وزیر نے کہا، ہاں وہی ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ تھا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور اپنی بیوی کے قتل کا حکم دیا۔ اس وزیر نے بادشاہ سے کہا، لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرو، کیونکہ آپ کسی عزیز پر ظلم کر سکتے ہیں اور کسی کمینے کو بلند کر سکتے ہیں۔ انسان سے خود سنو، اس کے بارے میں مت سنو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو بظاہر بھلے ہیں لیکن در حقیقت برے ہیں۔ پھر اس نے کہا، است نفس یہ ہے کہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جاؤ جب تم محسوس کرو کہ تمہارا رہنا تمہاری قدر گھٹا رہا ہے۔
جو تمہاری عزت نہ کرے اسے مت رکھو، جو تمہیں بیچ دے اس کے آگے مت جھکو، جو تمہیں چھوڑ دے اس کے پاس مت جاؤ، اور ہر جھگڑے میں فتح حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ دلوں کو جیتنا مقامات جیتنے سے بہتر ہے۔ اور ان پلوں کو مت جلاؤ جن سے تم گزر چکے ہو، شاید تمہیں کسی دن واپس آنا پڑے۔ اور جب تم پر یہ انکشاف ہو کہ تمہارا قریبی شخص جھوٹا تھا، تو تمہارے لیے ہر کسی پر بھروسہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی چیز نقاب کے گرنے سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتی جسے تم حقیقی چہرہ سمجھتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، تم نے سچ کہا۔ بے شک جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کی حقیقت اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی حلال چیزوں سے اپنی حرام چیزوں سے بے نیاز کر دے، اپنی اطاعت سے اپنی نافرمانی سے بے نیاز کر دے، اور اپنے فضل سے ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کر دے۔ یہاں تک ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ دینا مت بھولیے گا۔ اگلی کہانی میں اللہ کے حکم سے ملاقات ہوگی۔